مفتی صاحب ہم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری فیملی ایگری نہیں ہو رہی، ہم اپنے گھر والوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی آپ آسان حل بتا دیں۔ پسند کی شادی کرنا اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، پسند کی شادی کرنا یہ جائز ہے، مگر اس میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو آج کی اس گفتگو میں، اس کلپ میں، اس ویڈیو میں، آج کی اسپیچ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ میری اس ویڈیو کو، اس کلپ کو آخر تک دیکھیں گے، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ جیسی بھی آپ کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، آپ اگر کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی ہے، یا گھر والے آپ کی شادی کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہوگی، اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی رکاوٹ وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی یہ جو درمیان میں پرابلم آ رہی ہے یہ سولو ہو جائے گی۔ آپ حضرات جانتے ہیں جتنے بھی میں وظائف بتاتا ہوں ان کا تعلق قرآن و حدیث سے ہوتا ہے۔ جو قرآنی آیات ہیں، قرآنی وظائف ہیں، قرآنی اعمال ہیں، ان کے کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات یہاں ایک کویسچن کرتے ہیں، مفتی صاحب، مولانا صاحب، ہم یہ جو وظیفہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ جو عمل کیا ہے، جو آپ نے بتلایا ہے، تو جو آپ عمل کر رہے ہیں کیا اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس میں کوئی ہمارے لیے پریشانی تو نہیں ہوگی؟ تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، وہ وظائف جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی سے اس کی ہمیں اجازت ملتی ہے، اس کی تعلیمات ملتی ہیں، شریعت کی روشنی سے ہمیں ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ اعمال کرنے سے ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی اس میں ہمارے لیے نقصان نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ میں اس میں آپ کو عمل بھی بتلاؤں گا، اس سے پہلے 2-3 باتیں جو ضروری میں سمجھتا ہوں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آخر تک جب دیکھیں گے آپ کو مکمل بات کی سمجھ آئے گی۔ آپ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ روحانی مسائل کے حوالے سے، شادی کے متعلق وظائف ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے، آپ کمنٹ میں اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، آپ کویسچن کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ میں ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل، اس کی مکمل ڈیٹیل عرض کر دوں گا۔ تو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو میں اس کی اجازت دیتا ہوں، یہ جو عمل آپ کو بتلانے جا رہا ہوں سورۃ النور کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا عمل جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کرنے سے پہلے آپ کمنٹ میں ایک بار اللہ لکھیں۔ جب اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے کاموں میں شامل ہو جائے گی، ہمارے کام خود بخود ہی آسان ہو جائیں گے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا ایک کامل ایمان ہے، ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ ہی نے کرنا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز کا وہی قادر ہے، تو ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہمیں پیش آ جائے، ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، اولیاء نے کیا ہے، مشائخ نے کیا ہے، اکابرین نے کیا ہے، اسی طرح شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، علماء، اکابرین، اللہ والوں کا جو اسلاف کا جو طرز رہا ہے، جو ان کا طریقہ رہا ہے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے جو ہمیں ہمارے مشائخ نے، اکابرین نے، علماء نے، تابعین نے، صحابہ کرام نے، اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن و حدیث نے، اللہ تعالی نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان باتوں کو فالو کریں گے، ہم ان طریقوں پر چلیں گے، اس ڈائریکشن پر ہم چلتے ہوئے جب ہم سفر کریں گے، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے کام اللہ تعالیٰ خود بخود ہی آسان فرما دیں گے۔ تو آئیے ہم اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اگر ہم کسی جگہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم استخارہ کر لیں۔ استخارہ ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا نام استخارہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی بھی کام صحابہ کرام جب کرنے کا ارادہ رکھتے، اس میں ان کو سمجھ نہ آتی اور اس میں وہ مذبذب ہو جاتے اور اس کے اندر ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا، تو وہ استخارہ کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، اور اس کی دعا پڑھ کر رات کو سو جائیں، آپ کو اشارہ ملے، اگر کوئی پوزیٹیو چیز نظر آتی ہے، آپ کو سبز چیز نظر آتی ہے، تو سفیدی نظر آتی ہے، خوشحال آپ نظر آتے ہیں، تو پھر وہ بات، وہ مسئلہ، وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس میں کوئی آپ کو اسی طرح کوئی ریڈ چیز نظر آتی ہے، سرخ ہے، آگ ہے، پانی نظر آتا ہے، آپ کو خوف نظر اس میں آ رہا ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کے اسباب ہیں،
تو وہ پھر آپ کے لیے استخارہ نیگیٹو آ رہا ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ کار آسان ہوتا ہے، باقی اس کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کر آپ رات کو سو جائیں، اللہ سے مانگ کر کے یا اللہ یہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، تو آپ کو خواب کے اندر اشارہ مل جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے، خواب کے اندر اشارہ تو نہیں ہوتا لیکن آپ کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ یہ کام مجھے کر لینا چاہیے، تو اسی کا نام استخارہ ہے، اسی کو استخارہ کہتے ہیں۔ یا تو وہ چیز نظر آ جائے گی، وہ بہتر آپ کو اس کا کوئی حل نظر آ جائے گا، یا پھر آپ کا جہاں مائنڈ، جہاں آپ کا ذہن اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ یہ کام میرے لیے کرنا بہتر ہے، تو آپ اس کام کو کر لیں، یہی آپ کا استخارہ ہے۔ خود بھی کرنا بہتر ہے، خود کرنا یہ سنت ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کسی عالم دین سے، کسی قاری صاحب سے، اہل علم سے استخارہ کروانے کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف، اس عمل کی طرف۔ تو میں نے جو ایسے عرض کر دیا کہ آپ استخارہ شادی کرنے سے پہلے کر لیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہتر، آپ کو ڈائریکشن مل جائے گی، یہ رشتہ بہتر ہے، بہتر نہیں ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم کرتے ہیں اس عمل کو جو سورۃ النور کی آیت نمبر 32 ہے۔ یہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے، اس کا میں ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اس کا کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو آپ نے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 کو پڑھنا ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور تم اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی جا رہی ہے۔ انسان اپنی عاجزی کا، انکساری کا اظہار کر رہا ہے، یا اللہ میں عاجز ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں، اس مسئلے میں آسانی کے لیے آپ سے حل حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تو آپ اس دعا کو، یہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے سورۃ النور کی 32 نمبر آیت کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، ریفرنس دیا ہے، آپ اس کو رات عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو 21 مرتبہ، 21 مرتبہ پڑھ کر آپ پھر اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ یہ دعا، یہ قرآن کریم کی آیت پڑھیں اور 21 ڈیز تک اس کو آپ جاری رکھیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، جیسی بھی اس میں رکاوٹ آپ کی شادی میں آ رہی ہے، پسند کی شادی ہے، گھر والے کر رہے ہیں، فیملی ایگری نہیں ہو رہی، لڑکی کی طرف سے ایگری نہیں ہو رہے، لڑکی کی طرف سے ایگری نہیں ہو رہے، یا کوئی اور اس میں پرابلم آ رہی ہے، جیسی بھی اس میں پرابلم ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسئلے کے اندر آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ